محترم ناظرین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام مصلی اور مقتدی کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یاد نہیں ہوتا کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا علمی میں بغیر وضو کے وہ نماز پڑھا دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا امام کی نماز باطل ہوگی یا امام کے ساتھ مقتدیوں کی بھی نماز باطل ہو جائے گی؟ محترم ناظرین، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف امام کی نماز باطل ہوگی کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا، جبکہ مقتدی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا مقتدی کے نماز کا بطلان لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے نماز کے تمام شرائط، ارکان، واجبات کو صحیح طور پر ادا کیا ہے، تو اس کی نماز کے باطل ہونے کا حکم کسی صحیح دلیل کی موجودگی میں ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم مقتدی کے نماز کے باطل ہونے کی بات کہتے ہیں تو کوئی دلیل ہوگی تبھی کہیں گے، ورنہ بغیر دلیل کی موجودگی میں امام کے ساتھ مقتدی کی نماز کے باطل ہونے پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ امام کی نماز باطل ہو جائے گی، اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھایا، لیکن مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی۔ دلیل کے طور پر آپ بخاری شریف کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں جو 694 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلون لکم فإن اصابوا فلکم وإن اخطئوا فلکم وعلیہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال اس امام پر ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی احادیث کے شارح ہیں، جو صاحب فتح الباری ہیں، کہتے ہیں کہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث، اس بارے میں نص ہے کہ اگر امام غلطی کرے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، نہ کہ مقتدیوں پر۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس مقتدی کو امام کے بے وضو ہونے اور پلید ہونے کے بارے میں علم نہیں، اسے معذور سمجھا جائے گا، چنانچہ اس کی نماز درست ہوگی، چاہے امام کو اپنے بے وضو ہونے یا جنبی ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور ان کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ چنانچہ مقتدیوں سے تو نماز کو فاسد اور باطل کرنے والا کوئی کام صادر نہیں ہوا ہے، تو اس کی نماز یعنی مقتدیوں کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور مقتدیوں پر نماز کے باطل ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ درست بات یہ ہے کہ مقتدی کی نماز کسی طرح امام کی نماز کے باطل ہونے سے باطل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر امام کی نماز دوران نماز باطل ہو گئی، یا امام دوران نماز یاد کر لیا کہ وہ بے وضو ہے اور وہ نماز کو دوران نماز چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ تنہا اپنی نماز کو مکمل کریں، یا ان مقتدیوں میں سے کوئی ایک شخص آگے بڑھ کر کے وہ بقیہ نماز کو پوری کرائے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ امام کی نماز باطل ہونے سے مقتدی کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ دلیل صحیح کے بغیر نماز کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے، چنانچہ امام کی نماز تو دلیل صحیح کے تقاضے سے باطل ہوتی ہے، اور مقتدی نماز میں اللہ کے حکم سے داخل ہوا ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر اس کی نماز کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک اصول بھی یاد رکھیں کہ جو شخص کسی عبادت کو اسی طرح شروع کیا ہو جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے، تو اس کی عبادت کو دلیل کے بغیر باطل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام اگر بے وضو نماز پڑھا دیتا ہے بھول کر کے،
تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی، مقتدیوں کی نماز باطل نہیں ہوگی حنفیہ کے نزدیک۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک امام کی نماز کے ساتھ مقتدیوں کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مربوط ہے اور منسلک ہے، اس لیے مقتدی کی نماز امام کی نماز کا مطلق طور پر جز ہے، مقتدی کی نماز امام کی نماز کا مطلق طور پر جز ہے اور اس کی فرع ہے، چنانچہ جو خلل امام کی نماز میں واقع ہوگا وہ مقتدی کی نماز میں بھی سرایت کر جائے گا۔ اسی مسئلے کی طرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت منسوب کی جاتی ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قوی مسلک اور قوی مذہب، قوی موقف یہ ہے کہ مقتدی کی نماز ہو جائے گی، اگر امام بے وضو نماز پڑھاتا ہے تو صرف امام کی نماز باطل ہوگی۔ ان تفصیلات کا خلاصہ ہوا کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے مخالف ہیں کہ مقتدی کی نماز بھی باطل ہو جائے گی امام کی نماز کے ساتھ، ورنہ مقتدی کا کوئی قصور نہیں ہے، مقتدی کی نماز ہو جائے گی، امام کی نماز باطل ہو جائے گی، امام پھر سے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات آپ سامنے رکھیں اور اس بات کو سامنے رکھ کر کے اسی کے مطابق جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور بخاری شریف کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام ابو حنیفہ کا موقف، امام ابو حنیفہ کی بات رد ہوتی ہے، لہذا ہم دلیل کے متبع ہیں، دلیل ہم آ جانے پر نہ امام ابو حنیفہ کی بات لیں گے نہ کسی اور امام کی بات لیں گے، جب تک دلیل نہیں آتی ہے تب تک تو یہ ممکن ہے کہ ہم کسی کی بات لے لیں، لیکن اگر دلیل آ گئی تو پھر دلیل کے سامنے ساری کی بات، تمام لوگوں کی بات دیوار پر مار دی جائے گی، کسی کی بات نہیں لی جائے گی۔ ہم دلیل کے تابع ہوں گے، دلیل کے متبع ہوں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے متبع ہوں گے۔ السلام علیکم واللہ اعلم بالصواب۔